حصہ لینے چاہیے، لیکن عید تو اب ہوتی جب پوری دنیا کے مسلمان خوش و خرم ہوتے، پورے دنیا کے مسلمان سکون کے ساتھ ہوتے۔ جب دیکھتے ہیں ایک طرف تو کہیں پر لیبیا ہے، کہیں پہ فلسطین کے معصوم بچے ہیں، کہیں پہ فلسطین کی عورتیں ہیں، کہیں پہ فلسطین کے مرد ہیں، جوان نوجوان ہیں۔ ہم نے ایک مہینہ دن میں روزہ رکھا اور شام کے وقت افطار کیا، اور افطار کے وقت اللہ کی حمد و ثنا کی اور رب کے سامنے سر بسجدہ ہوئے، لیکن ان فلسطین کے مسلمانوں کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا جو پورے مہینے ان کو کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا اور کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں ملا، جہاں ماؤں کے پستانوں سے دودھ خشک ہو گئے، جوان نوجوان بمباری میں شہید ہو گئے، کسی کا ہاتھ اڑا ہے، کسی کا پاؤں اڑا ہے، کسی کا سر اڑا ہے، لیکن وہاں ہماری مائیں ایمان والی دنیا میں ہے اور رہیں گی۔ فاطمہ کی بیٹی کل بھی تھی، آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گی۔ وہ ایمان والے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے پر سچے اڑے ہیں، ہاتھ الگ ہے، پاؤں الگ ہے، سر الگ ہے، لیکن ایمان کی قوت دیکھیے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے معصوموں کے پاؤں کو، ہاتھ کو، سر کو ایک طرف لا کے رکھا اور کفن میں لپٹا اور اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلایا اور دعا کی، میرے رب اگر تو میرے بچے کی شہادت پہ خوش ہے تو میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ وہ مائیں ہیں، ایک طرف لیبیا ہے، ایک طرف عراق ہے، ایک طرف فلسطین ہے، پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہے۔ یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے یہ وہی علاقہ ہے جس میں سلطان عبدالحمید رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں جب تک میرے بدن کے اندر خون دوڑ رہا ہے اور روح میرے جسم کے اندر باقی ہے، وقت تک کہ اس فلسطین میں اس یہودی کو داخل نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن تمام دنیا کے فرعون ملے اور مل کر کے اس فلسطین اور سلطان عبدالحمید کی حکومت کو، جس کو سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے، ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ لگتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے جس طرح آیا ہے، باطل پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ آیا اور ہم بظاہر وقتی طور پہ تبتا ہوا محسوس ہوا اور تباہ، اور پوری دنیا میں فرعونوں کے لشکر نکلے اور مسلمان جو تھے ان کو تحقیق کیا، اگر نہیں مانے ان کو جیل کے اندر ڈال دیا اور پوری دنیا میں اعلان کر دیا کہ فرعونی حکومت ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ فرعونی حکومت وقتی طور پر ہے، لیکن رب کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وقتی طور پر چاہے باطل غالب آ نہیں جائے، لیکن باطل ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور حق ہمیشہ کے لیے۔ ہو سکتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے وقتی طور پر لوگوں کو لگے کہ مسلمان پریشان ہے۔ وہ وقت مجھے یاد ہے کہ جنگ احد کا موقع ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو احد کے پہاڑ پر بھیجا کہ جب تک کہ میں نہ کہوں وہاں سے مت اترنا۔ جب آدمی اور اس وقت فتح ہوئی تو وہاں کے جو لوگ تھے جس کو آقا نے فرمایا تھا میرے حکم کا انتظار کرنا، انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے، وہ چند لوگ اترنے لگے۔ چند لوگوں نے کہا کہ نہیں، آقا نے فرمایا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ ہو نہیں اترنا۔ کچھ لوگوں نے کہا آقا کا مقصد یہ تھا کہ جب فتح ہو جائے تو اتر جانا۔ جب ان لوگوں کو دکھنے لگا کہ فتح ہو گئی اتر گئے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کفار کے سرداروں میں سے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جگہ خالی ہے تو پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں پر حملہ کیا، اور بظاہر جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہوئی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے نبی کا
حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے، نبی کے فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو بظاہر طور پہ لگتا ہے کہ شکست خوردہ ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اور شریعت محمدیہ قیامت تک رہنے والی ہے، رہے گی۔ اور پوری دنیا نے دیکھا ہے، جب تاتاریوں کا زمانہ تھا اور پوری دنیا میں لال لال نظر آتا تھا، اور اب مسلمانوں کو تحت کر دیا گیا۔ صرف چند جگہ تھی جہاں پر مسلمان باقی تھے، لیکن لوگ اس شش و پنج میں تھے کہ ہم مسلمان ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی خانہ کعبہ کو مسوار کرنے والوں میں سے کچھ لوگوں کو تیار کیا، اور پھر اللہ نے ان سے وہ کام لیا ہے جو پوری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنایا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، آپ ہمت کے ساتھ رہیے، حوصلوں کے ساتھ رہیے، قوت کے ساتھ رہیے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک ایمان والے کے سینے میں ایمان بھی ہو اور بزدلی بھی ہو، یہ دونوں الگ الگ چیز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مومن کے سینے میں یا تو بزدل بن کے رہے گا یا ایمان والا بن کے رہے گا۔ فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم بزدل بن کر کے اور کتے کی موت مرنا چاہتے ہیں یا بہادر بن کر کے اسلام کے شیر بن کے مرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میں نے یہ چیزیں آپ کی خدمت میں رکھی ہے اس لیے کہ آپ حضرات اور ہم تمام جگہوں پر جو آج کا نظام ہے، فرعونی نظام ہے، اور یہ چل پڑا ہے اور ہر جگہ پہ اسلام کو دبایا جا رہا ہے، لیکن جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت لچک دی ہے۔ میں چند منٹ بات کر کے